یا تو آرٹیکل 188 کے تحت خود بسمillahirrahmanirrahیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں فاروق بھٹی اپنے ڈیجیٹل میڈیا چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آج اسلام آباد کے ایک نجی ہوٹل میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی جس کی سربراہی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی، اور بھی مکاتب فکر کے علماء وہاں پر موجود تھے، اور وہ اس کا ایک ہی مقصد تھا جو سپریم کورٹ کا مبارک ثانی کیس میں فیصلہ آیا۔ اس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے جو فیصلہ دیا ہے، جو آئین کے متصادم ہے، قرآن و سنت کے متصادم ہے، اور جس طرح قادیانیوں کے حق میں وہ فیصلہ دیا گیا ہے، وہاں پر جو علماء کرام نے بات چیت کی وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور دوسرا میں نے آپ کو بتانا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ہے وہ گھیرا تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے، آج ان کے خلاف یہ بھی وہاں پہ اٹھایا گیا فیصلہ کہ جو قاضی صاحب ہیں ان کا 80 دن پہلے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا چیف جسٹس بننے کے حوالے سے، لیکن آج تک ابھی جو نئے چیف جسٹس جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں ان کا ابھی تک نوٹیفیکیشن جو ہے جاری نہیں ہوا۔ اس سے ہم نے اس حوالے سے بھی تحریک چلانی ہے۔ اگر قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن کی جو شاہراہ دستور سے آواز آ رہی ہے اس کے خلاف بھی ہم نے نکلنا ہے، اور ایک بہت بڑی تحریک کا اعلان کیا گیا ہے، اور علماء کرام کو بلایا گیا تھا وہاں پر۔ پاکستان بھر سے علماء کرام نے اس آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کی اور اپنا موقف جو ہے وہ پیش کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ جب مبارک ثانی کیس کی سماعت کر رہے تھے، اس پر ان کا رویہ جو ہے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو وکلا تھے ان کے ساتھ کیسا تھا، اور قادیانیوں جو وکیل تھے ان کے ساتھ کیسا تھا، اور قاضی صاحب ہر بات پر روکتے تھے، ٹوکتے تھے، اور جس طرح وہ شاہانہ سٹائل سے وہ عدالت چلاتے ہیں، جو ان کے عہدے کے بالکل خلاف چیزیں ہیں وہ کرتے ہیں۔ آج علماء کرام نے یہ دل ٹھان کے جو فیصلہ کیا ہے کہ قادیانیوں کے حق میں جو فیصلہ دیا گیا ہے اس فیصلے کو یا تو حکومت اس میں ریویو پٹیشن میں جائے، یا 188 آئین کی شق 188 کے تحت سپریم کورٹ از خود نوٹس لے کر اس فیصلے پر نظر ثانی کرے اور اس فیصلے کو کل عدم قرار دے دیا جائے۔ تو یہ معاملہ جو ہے اب رکنے والا نہیں، تھمنے والا نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عقیدہ ختم نبوت جو ہے وہ ہر مسلمان کے اس کے ایمان کا حصہ ہے، اور جس طرح پاکستان تحریک لبیک نکلتی ہے، علامہ خالد حسین رضوی صاحب نکلتے تھے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، اس کے تحفظ کے حوالے سے، وہ فیض آباد بھی آ کر بیٹھے، اور اس کے بعد علامہ سعد حسین رضوی صاحب بھی عقیدہ ختم نبوت کی جب بات ہوتی ہے، بلکہ یہ ہر ایک کا مسئلہ ہے اور ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے، جب بھی عقیدہ ختم نبوت پر کوئی حملہ کرنے لگے، کوئی ڈاکہ مارنے لگے، تو اس پر کھل کر سامنے آئے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، اور یہ ہم سب کا ایمان ہے، بلکہ ایمان کا یہ بنیادی جز ہے۔ تو اس حوالے سے وہاں پہ علماء کرام نے جو خطاب کیا، جو موقف انہوں نے سامنے رکھا اپنا وہاں پر آل پارٹیز کانفرنس میں، وہ سنیے کہ کیا کہہ رہے ہیں، اور اپنی رائے کا کمنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔ ان سے یہ بات دوپہر کے چمکتے ہوئے سورج کی طرح یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ یہ فیصلہ جانبدارانہ ہے، اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پر قادیانیوں کو تبلیغی سرگرمیاں جاری رکھنے کی گویا ایک اجازت دی گئی ہے۔ تو آج کا یہ ہمارا عظیم الشان اجتماع اور یہ کانفرنس جس میں ہمارے قائدین موجود ہیں، آج ایک تو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم اس فیصلے کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ غیر منصفانہ ہے، غیر آئینی ہے، غیر شرعی ہے، اور یہ عالمی دباؤ پر لکھا گیا ہے۔ چیف جسٹس نے جو یہ فیصلہ نہیں لکھا، کسی اور نے لکھ کر دیا ہے، لہٰذا پاکستان کے مسلمان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جن کا آخری سہارا ہیں، کسی صورت میں بھی اس فیصلے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس فیصلے کو یکسر تبدیل کیا جائے۔ ادھر کے سوالات وہ کرنے لگے، اس لیے جب حضرت تشریف فرما ہوں گے اور ہمارے وکیل جیسے راؤ عبدالرحیم صاحب یا جو بھی تجویز ہوں گے، انشاءاللہ پشت پر یہ حضرات کھڑے ہوں گے، تو اس وقت انشاءاللہ وہ دائیں بائیں گھومنے کی ان کو اجازت نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی تجویز بڑی زبردست ہے کہ پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا ہو، لیکن مجھے اس سے بھی
آگے نظر آ رہا ہے کہ کم از کم 1974 کی تحریک کی جیسی پھر ایک تحریک کا جو ہے وہ اعلان کرنا پڑے گا. باقی کل 14 اگست ہے تو اس کے حوالے سے ہم استحکام پاکستان اور اس کے بقائے دوام کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کے جو اغراض و مقاصد ہیں اس میں سب کو کامیابی عطا فرمائے. بہت شکریہ. ہمارا ایمان بھی ہے، نظریہ بھی ہے، ہماری محبت بھی ہے. جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا عشق اور ہماری محبت وہ اور ہمارا یہ عقیدہ، اس لحاظ سے یہ امت کا اجماعی موقف ہے اور امت کا اجماعی عقیدہ ہے. یہ عقیدے اور ایمان کے خلاف فیصلہ آیا ہے، یہ کوئی اور فیصلہ نہیں ہے. اس کو عام فیصلوں کی حیثیت نہیں دی جا سکتی. لہذا یا تو آرٹیکل 188 کے تحت خود سپریم کورٹ اپنا فیصلہ ٹھیک کرے یا حکومت خود جائے، وفاقی حکومت جائے، صوبائی حکومتیں جائیں، اگر قانون میں گنجائش ہو وہ خود جائیں. اور تیسرا میری رائے یہ ہے کہ موقف یہ آنا چاہیے کہ ہم حکومت سے مطالبہ کریں کہ وہ ان ججوں کے خلاف ریفرنس دائر کرے، کیونکہ چیف جسٹس سمیت یہ جو 3 رکنی بینچ تھا، انہوں نے آئین پاکستان، دستور پاکستان اور اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے. لہذا حکومت کو چاہیے کہ وہ ان کے خلاف ریفرنس دائر کرے، اور اگر خود از خود بھی اصلاح کر رہے ہیں تو اس میں چیف جسٹس کو نہیں ہونا چاہیے، ان تینوں ججوں کو نہیں ہونا چاہیے، ان کے علاوہ ججوں کو اس میں ہونا چاہیے، اور حکومت کو ریفرنس. اور اگر حکومت ریفرنس نہیں بھیجتی تو میری درخواست ہوگی آج اس کے باوقار فورم سے اور نمائندہ شخصیات سے کہ پھر یہ اتحاد فیصلہ کرے کہ ہم ریفرنس، بعض لوگوں نے انفرادی طور پر ان ججوں کے خلاف ریفرنس بھیجا ہے. اگر یہ ریفرنس ہماری تمام دینی اور سیاسی جماعتوں کی طرف سے چلا جائے تو اس کا وزن زیادہ ہوگا. اور اس میں قادیانیوں کو تبلیغ کی اجازت دی گئی، ان کو تحریف کی اجازت دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ جو نجی ادارہ ہوگا، جو ان کا پرائیویٹ ادارہ ہوگا، وہاں وہ سب تبلیغ کر سکتے ہیں اور اس کو حیثیت ہوگی نجی گھر کی خلوت کی. آپ مجھے بتائیے، ہم اس وقت ایک پرائیویٹ ہوٹل میں جمع ہیں، کیا آپ اس کو گھر کی نجی خلوت کہہ سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کو نام دے سکتے ہیں گھر کی نجی خلوت کا؟ ہمارے جتنے بھی مدارس، جامعات ہیں، سکول، یونیورسٹیاں، کالج ہیں، یہ سب پرائیویٹ ادارے ہیں. تو اگر نجی اداروں کو گھر کی خلوت کا حکم ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں وہ اپنے بنا کر اس میں تبلیغ کر سکتے ہیں. پھر تبلیغ کی اجازت دی ہے، صرف یہ نہیں کہ آپ اپنے قادیانیوں کو کہہ سکتے ہیں، نہیں، وہ پاکستان کے اندر مسیحیوں کو، اسی طرح کرسچن کو، سکھوں کو، ہندوؤں کو ہی نہیں، مسلمانوں کو بھی اپنی نجی ادارے میں تبلیغ کر سکتے ہیں.